السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ آئیے ایک بہت ہی مقدس مقام کی زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ سامنے جو پہاڑ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اوپر یہ بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ پہاڑ کو کاٹ کر اس کے اوپر بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور ایک طویل بلڈنگ ہے۔ یہ اصل میں یہاں کے بادشاہ اس کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پر جو مہمان آتے ہیں، باہر کے وزراء اور دوسرے خواص آتے ہیں، ان کے لیے پھر یہاں پر رہائشیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس پہاڑ کا تعارف، یہ پہاڑ جو ہے جبل ابی قبیس ہے، اس کا نام جبل ابی قبیس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر سب سے پہلے اس پہاڑ کو وجود دیا، اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، تو اللہ رب العزت نے حجر اسود کو جو ہے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر جو ہے وہ محفوظ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے ندا لگائی تھی، آواز لگائی تھی، اور اس آواز کو اللہ رب العزت نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں جانب میں پھیلا دیا۔ ندا کیا تھی کہ اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے، اور اس گھر کی طرف آؤ، اور یہاں پر آ کے اس کا جو ہے وہ طواف کرو اور حج کرو۔ تو اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے ندا لگائی تھی۔ تو جن ارواح نے، جن لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہا تھا، اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی حضرت ابراہیم کے آواز کو پہنچایا۔ تو جس نے لبیک کہا تھا، اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پہاڑ بہت ہی مقدس پہاڑ ہے، جبل ابی قبیس، اور اس کی ایک بہت ہی اہم اور خاصیت یہ ہے، شرف اس کو یہ بخشا ہے کہ اس پہاڑ نے حضور کے معجزے کو دیکھا ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے شاہد ہے حضور کے معجزے پر۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ ابو جہل اور مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ آپ کی نبوت کا انکار کر کے انہوں نے آپ سے ایک مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں یہ چاند جو ہے اس زمین پر اتار کر دکھا دیں تو ہم جو ہے آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر شک قمر ہوا تھا، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند جو دو ٹکڑے ہو کر اس پہاڑ کے اوپر آ گیا تھا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے معجزہ ظاہر کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یہ ہے جبل ابی قبیس۔ یہ جبل ابی قبیس ہے، بابرکت پہاڑ ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے معجزہ صادر فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ لیکن بدبخت بعض لوگ ایسے ہوئے بیچ میں، انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ، محمد کا جادو چاند پر بھی چل گیا۔ اور کچھ ایسی مقدس ہستیاں تھیں، پاک ارواح تھیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بغیر کسی مطالبے کے حضور پر ایمان لے آئے۔ اور شان صدیق اکبر کی تو کیا ہی کہنے کہ جب ان کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے معراج پر گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد ساتوں آسمانوں پر گیا ہے تو ابوبکر بغیر پوچھ گچھ کیے ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو بعض لوگ جو تھے اس وقت بھی ایمان نہ لائے، لیکن بعض لوگ آپ کے معجزات کو دیکھے بغیر ہی ایمان لے آئے۔ تو بہرحال ہمارے لیے وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔